الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے سبحان اللہ۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب سے محبت جنت کی گارنٹی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی دل میں محبت مصطفیٰ ہو عشق مصطفیٰ ہو اور وہ بندہ جہنم میں چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت ایمان ہے۔ گرامی حضرات، جو مجھے سورہ آیہ مبارکہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا، یہ سورہ البقرہ کی 165 نمبر آیت کا پہلا حصہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جی کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو غیر خدا کو خدا کا شریک بناتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنا ہے، جو اللہ کا حق ہے محبت کی جائے اس سے، وہ محبت ان سے کرتے ہیں، غیر خدا سے وہ محبت کرتے ہیں، یا ایسا کہہ لیں کہ اللہ کا مقام جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ مومن ہیں صاحب ایمان ہیں وہ تو اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ آگے اس میں، ایک وہ لوگ ہیں جو غیر خدا کو خدا کا شریک بناتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اب عرب میں لات منات عزا اور جو حبل اور ادھر جو بھی ہیں، ایک تو ہو گئے جی یہ لوگ، ان سے تو ہمیں الحمدللہ ہم تو سارے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننے والے۔ اب بعد والے اسی کی بات کر لیتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو مومن ہیں صاحب ایمان ہیں اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ اب محترم، اللہ سے جو محبت کا معیار اللہ کریم نے مقرر فرما دیا، اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ کچھ کو جس کو اللہ نے چاہا اس کو اپنی محبت عطا کر دی، تو بطور مسلمان ہم اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے جی دعویٰ ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک چیز ہے یعنی اس کو بالقول کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہے بالفعل عملی طور پر۔ تو اس میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق ہے یہ ہے کہ ہم شاید کبھی زبان پہ شاید اللہ کی محبت کا ذکر آئے تو، لیکن بالفعل ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟
ایک بات ضرور ہے کہ کسی کو جاننا صاف لفظوں میں تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. پہچانے کیسے؟ اب جی وہ وقت ہے جب بندہ ادھر آیا ہی نہیں تھا. سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے. کبھی یہ مقام ارواح کی بات ہے اور میں خود سے نہیں کرنے لگا ہوں، پاس سے نہیں. الستو بربکم سورہ الاعراف ورس نمبر 172 میں ذکر ہے. 172 نمبر آیت میں یہ چیز مینشن ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب دیا گیا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے. روحوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. اب کیا ہوا حضرات کہ اللہ کریم نے انسان کو خلق فرما دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ترکیب سے بنایا، پھر اس کو سب گٹیا سے گٹیا کر دیا. تو جو لوگ اس میں عمدہ ترکیب سے بنانا اور اس کو سب سے گٹیا کرنا اس دنیا میں آئے تو ہوا کیا ہے؟ ادھر آگے جب ہم ادھر آگے ادھر مقام ارواح میں تو ہم نے اللہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے. ہم نے کہا ہے قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو بالکل ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا مولا ہے. ادھر آ کر کے ہم اس بات سے کیسے غفلت میں پڑ گئے؟ تو ایک آئم بات کرتا ہوں، فذکر انما انت مذکر. اے حبیب، اے محبوب، اے رسول، ذکر کیجئے، نصیحت کیجئے، یاد کروائیے. فذکر، یاد کروائیے. انما انت مذکر، بے شک آپ ہی تو یاد کروانے والے ہیں. جی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب یاد کروائیے، بے شک آپ ہی تو یاد کروانے والے ہیں. تو یہ سورہ الغاشیہ کی جی 22 نمبر ہے، جس میں اب یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی بات ہے جس کو یاد کروانا ہے. تو اب دوسری جگہ پہ آتا ہے ربنا ربنا اننا سمعنا منادی ان ینادی. ربنا اننا سمعنا منادی ان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی سنی، ایمان کی دعوت سنی ہم نے، ان کے آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. یعنی وہ وعدہ یوم الست کو، وہ وعدہ الست جو تھا، سب کے الست جو بندہ ادھر بھول گیا کر کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فذکر، حبیب ذکر کروائیے، یاد کروائیے. انما انت مذکر، آپ ہی تو یاد کروانے والے ہیں. اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں فرما دیا گیا جی اللہ اکبر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ کے حبیب نے منادی کی کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ان آمنوا بربکم فآمنا. تو کیا ہوا کہ جن جن کے نصیب میں تھا وہ ایمان لے آیا. اور کیا ہوا جی؟ تو پھر کہا کہ جی ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کہ اے ہمارے رب، انہوں نے اس بات کے لیے قرار کہا، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں
تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو بدیوں کو ہم سے محو کر دے، دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ یہ ایک گروپ ہو گیا جی نیک لوگوں کا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے بخشش طلب کی اور اپنی برائیوں سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور نیک لوگوں میں سے ہونے کے لیے درخواست کی۔ اب کچھ دوسرے بھی دوستوں ہوئے، کچھ دوسرے معاملات ہوئے، میں نے گزارش کر دی کہ اللہ کریم نے انسان کو خلق تو فرما دیا، تو پیچھے ایک واقعہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو جانتے ہیں آپ کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ایک نے نہیں کیا۔ وہ جس نے نہیں کیا اللہ نے اس سے پوچھا بھی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا قال فبما اغویتنی، قال فبما اغویتنی لا اکیدن، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، قال فبما اغویتنی لا اکیدن لہم صراطک المستقیم۔ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب جو یہ لوگ ہوں گے میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، یعنی لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو انسان میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار یہ ہے کہ بھول ہوئی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ نے ایک کام کے لیے منع فرمایا تھا، 7 ہو گیا تو ہوا تو کیا کہا ربنا اظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن شیطان کی بات ہوئی تو کیا کہتا ہے کہ اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ نہیں مانتا کہ قصور میرا ہے، کہتا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا۔ محترم سامعین، یہ انسانوں کی جو جس کو اللہ نے جیسے چاہا، کلی معاملات کا علم رکھنے والا تو میرا اللہ ہی ہے، لیکن ہوا کیا کہ ادھر جب بندہ آتا نا تو کہا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ انسان ادھر آ کے غفلت میں پڑ گیا، وہ دنیا کی مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، نفس کی خواہشات میں الجھ کر رہ گیا اور اللہ کی اس محبت کو بھلا بیٹھا جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ یہ فتنہ جیسا کہ کیا گیا اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگا، جیسا کہ سورہ شمس میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے جان کو پیدا کیا اور پھر اس کو تندرست کر دیا، توانائی دے دی اس کو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ آیت نمبر 7 سے 10 تک ہے جی، کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کو، جان کو پیدا کیا، اس کو تندرست کر دیا اور اس میں فجور اور تقوی یعنی نیکی اور بدی دونوں رکھ دی۔ تو قد افلح من زکا، جو جس نے اپنی جان کو، نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور وقد خاب من دسا، اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا، گھاٹا پانے والا وہ جس نے خود کو ناپاک کر لیا۔ حضرات ہم کبھی بھی اللہ کریم کی جو اینرجی، اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کا، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم میری طرف محتاج ہو اور اللہ وہ ہے کہ جو بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ کریم کی ایسی محتاج ہے، اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب کیا ہم نے اللہ کی محتاجگی کو، بھئی میں محتاج ہوں کسی کا، اگر تو محتاج کو کیا کرنا چاہیے؟
غلام کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت اپنے آقا کا خیال رکھنا چاہیے نا. بے شک. تو اگر ہم یعنی بندے کا اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں، جو ہمارا خالق ہے اور جس کی کل صفات ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اس کی تمام جو نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں، اس کو اس کے ناموں سے کیا کہ اگر بندہ جان لے، جیسا کہ بات یہی ہے کہ محبت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جانا نہیں، شناخت نہیں کی، ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے رہے. اگر طلب پختہ ہو جائے، ہمیں اللہ سے طلب اگر پختہ ہو جائے تو کیا ہے کہ پھر یہی فرمایا الرحمن فصل بھی خبیر، وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو، پھر بندہ باخبر جو ہے اس کو ڈھونڈے گا. اگر اللہ سے محبت پختہ ہے، طلب پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اب کسی باخبر کو ڈھونڈے گا. تو جب طلب نہیں ہے تو پھر ایسا ہے کہ یہیں پہ فرمایا گیا اسی سورہ فرقان میں کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا فانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو یہی ہوا کہ جو ادھر آ کر کے انسان دنیاوی مال میں، اولاد میں اور دیگر جو بھی اس کے اپنے تکبر کے معاملات ہیں. ایک حضرات جو بھی معاملہ ہوا کہ اللہ کریم نے جب انسان کو خلق فرما دیا نا، اب اللہ نے تو خلق فرمانے کے بعد اللہ شیطان کو موقع دیتا ہے. اللہ نے انسانی قلب جو ہے نا جی سارا کچھ، ساری معرفت اس کے اندر رکھ کر کے نا جی، تو پھر اللہ شیطان کو موقع دے دیتا ہے کہ اب تو جو چاہے نا کر لے، اپنا جو بھی زور لگانا ہے تو لگا لے. تو وہ یوں کرتا ہے کہ انسانی قلب کے اوپر طے ڈالتا ہے، چیزیں لپیٹتا ہے. جیسے ہم کسی بہت قیمتی چیز کو چھپاتے ہیں نا جی، وہ اتنے اس کے آگے حجابات، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، تالے لگاتا ہے کہ کہیں یہ جو نعمت اللہ نے بندے کے قلب میں، اس کے دل میں کے اندر رکھ دی ہے تو اس کو کبھی بھی بندہ کھو نہ لے، اس خزانہ معرفت کو کہیں بندہ پا نہ لے. اس کے لیے وہ ساری کوششیں کرتا ہے، جیسے کوئی اچھا مستری بہت سختی سے کسی چیز کو بند کرتا ہے نا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اب وہ پھر بھی بندے کو ورگلاتا رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کفر کی طرف لے جائے اور حتیٰ کہ اس کو یہاں جہنم میں لے جائے. یہ سیدھا پہلے میں ذکر کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، بس میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھ گا، ان کو گمراہ کروں گا. لیکن اگر بندہ اللہ سے محبت کر لے، اگر اللہ توفیق دے دے، اگر اللہ ایمان نصیب کر دے انسان کے، اور اللہ نے اگر توفیق دے دے تو پھر ایسا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو باہر جا کر کے نہ کبھی غاروں میں روتے تھے، مختلف ویرانوں میں روتے تھے، تو اللہ سے جو ہے حد درجہ بات پہچان لیا نا. جب کسی بھی صفت سے اللہ کو پہچانا تو ان کی والدہ ایک بار ایک موقع پہ بہت سختی سے، بڑی محویت کے ساتھ اللہ کو موت کا ذکر تھا، وہ اللہ سے اسی والے سے علاج کر رہے تھے، تو ان کی والدہ وہاں تک آ گئی، جانتی تھی اپنے بیٹے کے والے سے. تو جب والدہ کے قدموں کی آواز سنی نا جی تو سمجھا کہ شاید ملک الموت جو ہے وہ آ گیا. تو اسے کہنے لگے کہ اگر فرشتے تم آ گیا ہے میری جان کے لیے تو میری جان نکال لینا، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو تاکہ میری والدہ جو پریشان ہے نا میں ان سے کہہ سکوں، ایک بار ان سے ملوں تو پھر میری جان نکال دینا. تو والدہ نے کہا بیٹے میں ہی وہ تیری جو ہے پریشان والدہ ہوں جس سے تو ملنا چاہتا ہے. یعنی اللہ کے لیے اس طرح کی جو ہے نا لو لگانا اس سے. اور پھر کہا گیا کہ دوسری جگہ پہ ایک رات ایسی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے روٹی تھوڑی سی زیادہ کھا لی، جو کی روٹی تھوڑی زیادہ کھا لی. تو جو اللہ والے ہیں نا جی اب ان کی باتیں سنیں تو کلیجہ ہل جائے گا
تھوڑی زیادہ کھا لی تو اب فجر تک سوئے رہے، یعنی تہجد کی نماز نہ ادا کر سکے۔ فجر کے وقت اٹھے تو اللہ نے کہا یا اے میرے نبی کیا میرے سے تجھے کو اچھا گھر مل گیا ہے؟ ایسے معاملات جو ہے نا اللہ اپنے بندوں کے سے جن سے ان کا تعلق ہے، تو کیا کہ میرے سے کوئی اچھا ہمسایا ہے یا مل گیا ہے تجھے؟ مطلب اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ سورہ الفرقان میں کی آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا يُبِيتُونَ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی جو رحمان کے بندے ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جہاں لوگ ان سے تکرار کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ ان کو سلام کر کے چلتے بنتے یا اچھی بات کرتے ہیں یا پھر ان سے نرمی سے جان چھڑا لیتے ہیں، یعنی وہ جہالت کی باتوں پہ تکرار نہیں کرتے۔ اور کہا گیا والذین، جو لوگ رات کاٹتے ہیں قیام اور سجود میں، یعنی سجدوں میں قیام میں جو راتیں گزارتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں سورہ فرقان میں 63 اور 64 میں بتائی گئی۔ اور یہاں سے بھی بھاگتے ہوئے جب آقا علیہ السلام نے ایک وقت آ گیا تو حضرت رات کا وقت ہے، حضرت بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو بستر میں نہ پایا تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی جی۔ جب تھوڑی تلاش کے بعد آقا کو پا لیا تو اب آقا نے سوال کیا کون؟ من انت؟ عرض کی اللہ کے حبیب انا عائشہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں لرز گئی تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ابا بکر، ابا بکر کون؟ اب وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا میں عرض کی یا رسول اللہ کہ جو ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر بن قحافہ جو ہیں، تو فرمایا کہ من قحافہ، قحافہ کون؟ تو کیا ہوا جی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اس وقت اللہ کے رسول جو ہے نا جی وہ اللہ کے ساتھ ایسی ماہویت میں ہے کہ اس وقت اللہ کے ساتھ ایسی قربت میں ہے کہ اس وقت کسی کو نہیں جانے گا۔ آپ فرماتے میں واپس آ گئے تو پھر آقا علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ عائشہ مجھے اللہ کے ہاں کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان گھڑیوں میں کوئی مقرب ترین فرشتہ، کوئی نبی بھی اس وقت اللہ میں اور میرے میں مخل نہیں ہوتا، وہ گھڑیاں اللہ نے فقط میرے لیے رکھ دی، وہ صرف مجھے اللہ نے عطا کر دی۔ تو ابھی دیکھیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پہ چلے گئے تو ذکر کیا ہوا ثم دنا، آپ قریب ہوئے، فتدلی، اللہ بھی قریب ہوئے، فکانا کعبہ قوسین، فکانا کعبہ قوسین اور حتیٰ کہ ایک کمان کے دو کناروں تک اودنا محبوب اور قریب آ جائے۔ یہاں تک پہنچ کے کوئی بندہ واپس آتا ہے جو بندہ اللہ کے اس قدر قریب چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، لیکن آقا کی محبت یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ کے اتنا قریب جا کے پھر واپس آگے امت کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جو اس کے بعد ہوا کہ اب اللہ نے وہ گھڑیاں جو او ادنا کے مقام پر تھی
آقا امت کے لیے، امت کی خیر کے لیے، امت سے محبت کی خاطر اس جہاں میں تشریف لے آئے، اللہ کے اتنے قریب جا کر کے۔ تو اللہ نے وہ جو او ادنا والی محبیت تھی، وہ قرب تھا، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس زمین پہ نصیب کر دیا۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ جو آقا امت سے اتنی محبت کرے، امت سے اتنی الفت رکھے کہ او ادنا کے مقام سے پلٹ کر کے آ جائے، نہیں تو کس کا دل چاہے گا کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جائے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے۔ تو اب یہ کسی کے لیے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی امتی کے لیے بربختی ہے نا کہ وہ اپنے آقا کے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آقا سے محبت کرے اور آقا سے وفا کرے۔ وہ ایسے آقا جنہوں نے ہم سے اس قدر ہمارے لیے حرص رکھتے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے، کہ اللہ حدیث فرما دے کہ یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے حرص رکھتے ہیں۔ تو ایسے آقا کے اللہ کے حبیب کے لیے یار کہ جن کے لیے اللہ فرمائے وہ بندہ اہم تلاش کرے، جن کے لیے اللہ کہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی زندگی اللہ فرمائے کہ میرا حبیب جو ہے ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور امتی جو وہ آقا کی شان میں اللہ معاف فرمائے عیب تلاش کرتا پھر۔ تو ایسے ایسے گرامی رات یہ ہیں کہ بندے کو اللہ سے محبت اور خشیت، وہ قہار بھی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کو جب بندہ جانتا ہے نا تو اس کی صفات سے کیا کہ اللہ المومن بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، اور میں بتاتا جاؤں کہ آپ وہ ہیں جن کو بیان کرنے کی اجازت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کو بیان کرنے کی اجازت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا، کہ اگر نبی فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ، انہوں نے اجازت دی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بیان کرنے کی۔ تو کوئی گزرے تھے، کسی شریر آدمی نے کہا حسن مجھے ایک بات تو بتا، تو اچھا ہے کہ میرا کتا اچھا ہے؟ جو ہے اللہ والے ہیں نا جی، جن کی محبت، جن کا دھیان جو ہے اللہ کی طرف، تو اس سے پوچھا کسی نے، کسی شریر آدمی نے پوچھ لیا کہ حسن تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو اس کو کوئی گالی وغیرہ نہیں دی تھی، یہ اللہ کے بندوں کی شان بتا رہا۔ تو کہنے لگے بھئی دیکھو، اگر اللہ نے اصحاب کے روز مجھے معاف کر دیا اور اللہ میرے سے راضی ہو گیا پھر تو میں ہی اچھا ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے، میرے اللہ نے مجھے معاف نہ کیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھا ہے۔ اور ایسے ہی کر کے حضرات آج تو بڑے مطلب ڈرامے سے بنے پھرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جہاں لوگوں سے جھوٹے اور جہاں لوگوں کی بڑی کثرت ہے۔ فرماتے ہیں جی امام علی، امام زین العابدین کچھ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ آپ تشریف لے گئے، تو اب لوگ آواز دے رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آپ کھڑے ہیں، تو ساتھ لوگوں نے عرض کی کیا کہا، لوگ کہہ رہے ہیں ادھر ہم آئے ہیں تو آپ اللہم لبیک اللہم لبیک نہیں فرما رہے۔ آپ فرماتے ہیں یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ لبیک ہے، میں کہوں کہ اللہم لبیک ہے، تو کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے لا لبیک ہے، میں کہوں کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ لا لبیک تو حاضر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو کائنات کے تختوں کے جن کو مالک اللہ نے کیا جس گھر کو، ان کا اللہ سے خشیت الہی کا عالم کیا ہے، اللہ کی بات کیا ہے، بس یہ کہ انہوں نے اللہ کو جانا، اس کی قہار کی صفت، اس کی رحمان کی، کہ وہ اور ایسے اللہ کی یاد میں راتوں کو آنسو بہانے والے لوگ تھے۔ اور پھر بتاتے ہیں جی کہ مجبور کیا لوگوں نے کیا کرنا تو پڑے گا، کہا، جب کہا تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ گاش آ جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں جی کہ کچھ رات پڑ گئی، تو اس رات میں جی خانہ کعبہ کے مقام پر کچھ لوگ انہوں نے سنا کہ ایک جو جوان تھا نا جی، چہرے پہ پردہ ڈالے تو وہ اللہ سے بڑی آؤداری کر رہا ہے
کہ اللہ میری تو گناہ اتنے ہیں کہ تیری اتنی مخلوق نہیں ہے، اتنے درخت نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کے سخت داؤداری کرتے جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو کون سا گناہ کر لیا، آپ ہمیں جب چھوڑو باویلا سن کر اللہ سے اتنی زبردست فریاد کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے. پتہ انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر لیا. تو چلتے میرے بھائی ایسے ہوا کہ کسی نے کہا کہ یار اپنا چہرہ تو دکھاؤ اب ہو کون. اور جب ایک آدمی نے چہرہ اٹھا کر دیکھا نا تو چہرہ اٹھا کر پردہ اٹھا کر جس نے چہرہ دیکھا وہ گش کھا کے گر گیا. کیوں کہ وہ بندہ مومن جو اللہ سے یہ کہہ رہا تھا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں تو کیا تجھے مجھے معاف کر دے گا، تو میرے تو گناہ اتنے ہیں. تو پردہ اٹھانے والے نے گاش کیوں کھائی کہ جب پردہ اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین تھے، سید سجاد. یعنی جو جتنا اللہ کے قریب ہوا اس نے اتنا اللہ سے خوف رکھا، اتنی خشیت الہی رہی، تقوی رہا. اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ نہیں بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں، یہ جان لیں کہ اللہ والے جو تھے وہ کیا عالم تھا ان کا اللہ کی یاد میں، راتیں اللہ کی یاد میں گزرنی اور اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے آنسو بہنے، اللہ کی محبت میں آنسو بہنے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے اور ایمان کی حفاظت کیسے کریں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خوف، اللہ سے خوف اور امید، ان دو کے درمیان ایمان ہے. اگر ان دو کے درمیان رہے گا نا جی تو ایمان کی حفاظت رہے گی. تو جب بھی ایک چیز ہٹ جائے گی اللہ سے مایوسی جو ہے کفر ہے. اسی طرح اللہ سے بے خوفی گناہ پہ دلیر کرتی ہے انسان. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، مسلم شریف میں جی آپ نے فرمایا کہ جب تو اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس وقت تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. جب تو اللہ کی عبادت کر رہا ہو اس وقت تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. الصلاۃ مراج المومنین، کہ نماز مومن کی مراج ہے. حضور کے صدقے میں میری آقا مراج پہ گئے اللہ کو دیکھا. تو اگر مومن نے نماز پڑھی اللہ کو نہ دیکھا مراج کیسے ہو گئی. فرمایا احسان یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اس وقت اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ ضرور ہے کہ وہ یہ ضرور پختگی اس میں ہو جائے کہ میں اس کا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. کم سے کم یہ ہے. احسان میں بڑا احسان کیا ہے، بہتر احسان کیا ہے کہ عبادت دوران نماز اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دُعَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو یہ سارے دوست مدینہ شریف کی طرف منہ کر لیں.